اچھا، میں سمجھ گیا۔ نوشیروان نے تیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے۔ ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ گڈ۔ کیا یہ کرنے سے تمہارے ریسٹورنٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سعدی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا اصل بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہرا دوں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نوشیروان کے چہرے پہ پھر سے سرخی بڑھنے لگی۔ لب بھینچ کر بامشکل ضبط کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سعدی کہ میں تمہارے آفس کی رودات سن سکوں۔ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سعدی کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تم آفس جا رہے ہو، ویری گڈ۔ لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورنٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے پہ نہیں پڑتا۔ سو میری چھٹی حس مجھے یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سعدی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سعدی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹرز جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشیروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سعدی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا تم اب بھرے مجمع میں اپنا تعارف کرا سکتے ہو؟ نوشیروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سعدی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ میرے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروان گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سعدی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا تھا؟ سعدی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ سعدی آستینیں فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا مگر اس کا فون بج اٹھا تھا۔ نمبر دے کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کو ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر بھرا۔ پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریئلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیروان کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی، اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکھاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ اس کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سا تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس قاضی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس قاضی
میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بطور مطالعہ کیا ہے۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی سمیت تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورنسک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی سے بولا، کتنی دیر تک اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو، آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اسی لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ اور یہ ابھی کتنی دیر بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارس گہری سانس لے کے پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہیوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس غازی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اسی لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس اب منہ میں مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے دیوں جیسی لگ رہی تھی۔ اس زمن میں فارس غازی ظہیر غازی اپنی بیوی زرتاشا غازی اور سوتیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے معزز عدالت فارس غازی کے اوپر لگے تمام چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کو باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی وکلا بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کے بینچ پر ایک بیزاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور بد دل بھی۔ خاموشی مجروح ہوئی۔ جج صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ کے جا رہے تھے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا تو دیکھا وہ چپ چاپ عدالت سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، ان کا چہرہ فرتے جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی معیت میں جا رہا تھا مگر اس کو ہتکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ غازی مبارک ہو۔ وہ اس سے گلے ملے، پھر الگ ہوئے۔ سعدی نے بہت محنت کی تمہارے کیس کے لیے، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم رہا ہو گئے۔ ڈبل جیو پر ڈی کے قانون کے تحت اب کبھی بھی ان 2 قتلوں کا مقدمہ تمہارے پر نہیں چلایا جائے گا۔ افسوس، فارس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ اس کے چہرے پہ سادگی سی تھی۔ صبح 2 پولیس والوں سے جھگڑا ہوا میرا، ابھی ان کو سبق سکھانا تھا، لیکن اب رہا ہو گیا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکے گا، کچھ دن مل جاتے تو ان کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا۔ خلجی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں جیل نے کیا بنا دیا ہے فارس غازی؟ سوائے لڑائی جھگڑے کہ تم ہر چیز بھولتے جا رہے ہو۔